بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا 10واں سال سن 10 ہجری۔ وفود کا سلسلہ۔ اس سال بھی سن 9 ہجری کی طرح وفود کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ ان میں سے بعض اہم وفد یہ ہیں: وفد بنی عامر بن صعصع۔ یہ لوگ مدینہ منورہ سے دور نجد کی جانب واقع تھے۔ ان کا سردار عامر بن طفیل ایک متکبر آدمی تھا۔ سن 10 ہجری میں اپنی قوم کا وفد لے کر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے شرط لگائی کہ شہروں پر آپ کی حکومت رہے گی اور اہل بادیہ پر میری حکومت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں کیا تو وہ مدینہ منورہ کو گھوڑوں سے رون دینے کی دھمکی دے کر رخصت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی اور راستے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ وفد بنی حنیفہ۔ اسی سال یمامہ کے لوگ اپنا وفد لے کر آئے۔ اس وفد میں مسیلمہ بن حبیب بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے یہ شرط لگائی کہ آپ کے بعد نبوت مجھے ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی۔ آپ نے فرمایا، اگر تو اس کے برابر بھی طلب کرے تو میں نہیں دے سکتا۔ چنانچہ وہ شخص واپس گیا اور یمامہ پہنچنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لقب کذاب رکھا۔ وفد نجران۔ اسی سال نجران کے عیسائیوں کا وفد خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں ان کے سردار اور عالم السید اور عاقب بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی لیکن وہ تیار نہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، جس پر ابتدا میں تو تیار ہو گئے لیکن بعد میں پیچھے ہٹ گئے اور جزیہ دینے پر رضامند ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح امین هذه الامہ کو جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ دعات و مبلغین کی روانگی۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکناف و اطراف دعات کو بھیجتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید اور پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف صدقات وصول کرنے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن کے 2 الگ الگ حصوں میں تبلیغ دین کے لیے روانہ کیا اور وصیت فرمائی، باہم متفق رہنا، اختلاف نہ کرنا، نرمی کرنا اور سختی سے کام نہ لینا۔ انہی دنوں میں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ اپنے علاقے کے وفد کے ساتھ آ کر مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور انہیں قبیلہ دوس کے مشہور بت جسے ذی الخلصہ کہا جاتا تھا اسے ڈھانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ اپنے خاندان کے 200 سواروں کو لے کر گئے اور اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ حجۃ الوداع۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذی القعدہ ہفتے کے دن حج کے لیے نکلے۔ ظہر کی نماز اپنی مسجد میں ادا فرمائی اور ایک خطبہ دیا جس میں احرام کے اہم احکام بیان فرمائے۔ پھر احرام کا کپڑا پہن کر نکلے۔ ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز پڑھی اور دوسرے دن وہیں سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 4 ہی ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ طواف و سعی سے فارغ ہونے کے بعد اعلان فرمایا کہ جو لوگ اپنے ساتھ ہدی کا جانور نہیں لائے ہیں وہ اپنا احرام کھول کر حلال ہو جائیں اور اپنے حج کو حج تمتع میں بدل دیں۔ البتہ جو لوگ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لائے ہیں وہ اپنے احرام میں باقی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر آئے تھے۔ طواف و سعی سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں ٹھہرے رہے۔ 8 ذی الحجہ کو صبح کے وقت مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ مینا میں 9 ذی الحجہ کی رات گزاری اور 9 ذی الحجہ کی صبح کو عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر سے قبل ایک بلیغ و جامع خطبہ دیا۔ پھر ظہر و عصر کی نماز جمع و قصر کے ساتھ پڑھی۔ سورج ڈوبنے تک میدان عرفات میں قیام فرمائے اور اس دوران ذکر و دعا میں مشغول رہے۔ اسی جگہ اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کی۔ سورج ڈوبنے کے بعد عرفات رخصت ہوئے اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء کی نماز جمع و قصر کے ساتھ پڑھائی۔ 10 ذی الحجہ کی صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، پھر قربان گاہ جا کر ہدی کے جانور ذبح کیے اور بال چھلا کر احرام کھول دیا۔ پھر وہاں سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور طواف افاضہ کیا۔
ظہر کی نماز پڑھی اور پھر مینا واپس آ گئے۔ مینا میں 3 دن قیام فرمایا اور روزانہ زوال کے بعد تینوں جمروں کو کنکریاں مارتے رہے۔ مینا میں پہلے دن آپ نے ایک جامع خطبہ دیا اور اسی میں فرمایا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ گویا لوگوں کو یہ الوداعی پیغام تھا، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 13 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر آپ مکہ واپس ہوئے، وادی و محصب میں رات گزاری۔ 14 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے قبل مسجد حرام تشریف لے گئے، طواف وداع کیا اور ہمیشہ کے لیے مکہ مکرمہ کو خیرباد کہا۔ 24 ذی الحجہ یا اس سے قبل و بعد آپ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ اس سال کے دیگر اہم حادثات: نمبر 1، ابراہیم النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ اسی سال ربیع الاول کے مہینے میں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا 1.5 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا غم ہوا۔ اس موقع پر آپ نے یہ الفاظ کہے تھے: آنکھیں اشک بار ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کچھ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی رہے۔ اللہ کی قسم، اے ابراہیم، تمہارا غم بہت بڑا ہے۔ ابو عامر راہب کی موت۔ یہ قبیلہ اوس کا ایک فرد تھا۔ زمانۂ جاہلیت میں زہد و تقویٰ کی زندگی اختیار کی اور نبی آخر الزماں کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حسد کرنے لگا اور غزوہ احد میں اہل مکہ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورغلانا چاہا۔ جب قوم نے اس کی بات نہ مانی تو قیصر روم کے پاس چلا گیا اور وہیں سن 10 ہجری، ایک روایت کے مطابق سن 9 ہجری میں ہلاک ہو گیا۔ اسی سال عہد نبوی میں سورج گرہن لگا، جس کی وجہ سے آپ نے گرہن کی نماز پڑھائی۔ یہ وہی دن تھا جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تھی۔ لوگوں نے یہ تصور کیا کہ سورج گرہن کا سبب ابراہیم کی وفات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط عقیدے کی تصحیح کی اور فرمایا: سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی ولادت و موت کا ان کے گرہن سے کوئی تعلق نہیں۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی پیدائش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ کے اخیر میں جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیس بھی تھی۔ وہ بھی ذو الحلیفہ ہی میں تھیں کہ حضرت محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہا کر احرام باندھنے کا حکم دیا۔